کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کیے جاتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز اور ان کے جوابات کوشش کرتے ہیں قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہو جاتا ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آزمائش میں مبتلا ہیں، کاروباری معاملات میں مسائل کا اگر شکار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، جادو ہے، جنات، عملیات، اثرات آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین اب آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ کی رحمت سے دنیاوی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی اور آخرت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور درود پڑھنا یہ تو مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے مصیبتیں بھی دور ہو جایا کریں گی اور بلاؤں سے بھی ہماری انشاءاللہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، چونکہ سلسلے کی ابتدا میں ہم اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک روحانی علاج بیان کرتے ہیں اور عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج ہم آپ کو بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے، وہ ہے دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات گھر کے قیمتی سامان ہوتے ہیں، الماریاں ہوتی ہیں، کبٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لکڑی کا ساز و سامان گھر میں رکھا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کو دیمک لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح گھر میں جو ساز و سامان رکھا ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ روحانی علاج آپ کو بیان کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر وہ وظیفہ پڑھ کر اپنی ذخیرہ کی ہوئی چیزوں پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دیمک سے بھی محفوظ رہیں گے، کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ضائع ہونے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا ساز و سامان محفوظ رہے گا، وہ چیزیں حفاظت میں رہیں گے۔ تو وہ کون سا روحانی علاج ہے دیمک سے حفاظت کا، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کا روحانی علاج؟ بعض اوقات گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ صفائی کرنے کے بعد بھی
پھر بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیڑے کہاں سے آ گئے گھر کے اندر، یہ مکوڑے کہاں سے آ گئے گھر کے اندر، تو بعض اوقات نہیں سمجھ پڑ پاتا، تو مایوس نہ ہو۔ تو وہ وظیفہ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ رکھیے، پڑھنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے گا، جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے گا، تو تحریر بھی فرما لیجئے گا اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں دیمک سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 32 پر دیمک اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کا روحانی علاج موجود ہے۔ آئیے ہم بھی سماعت فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ جو بھی ذخیرہ کی ہوئی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، دیگر چیزیں سامان ہیں، تو اس پہ 41 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ یہ دیمک وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے عموماً گھروں کے اندر جیسے اسٹور بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک روم بنا دیا جاتا ہے، گھر کا جو ایسا سامان ہوتا ہے تو اس کو اس روم میں رکھ دیا جاتا ہے نا، اسٹور وغیرہ میں رکھ دیا جاتا ہے، تو کیا پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اس اسٹور میں جو سامان ہم نے رکھا ہے، جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، اس پر پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ وہاں سے دیمک وغیرہ کے معاملات نہیں ہوں گے، کیڑے مکوڑے سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ، اور کیڑے مکوڑوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہیں گے۔ اچھا، کب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے یہ بھی ذرا ایک بار چیز پہ چیز جو سامان رکھا ہے، چیزیں کتابیں رکھی، ایک بار پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ وہ سامان جب تک ہے انشاءاللہ کیڑے مکوڑوں سے حفاظت رہے گی۔ جب بعض اوقات جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، گودام ہوتے ہیں، تو وہ اپنا بعض اوقات مہینوں کا سامان جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنی دکان کے اندر کچھ سامان ایسا ہوتا ہے کہ جو تجارت میں کام جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کارآمد رہے گا۔ یہی وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، جو بھی سامان ہوگا انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، اور کیڑے مکوڑے اور دیگر دیمک وغیرہ سے اس کی حفاظت رہے گی۔ لا الہ الا اللہ 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ، تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر بھی اگر صفحہ نمبر 32 صحیح، صفحہ نمبر 32 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کیجیے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کوشش کر کے اپنے گھر کی تمام ہی چیزوں پر ایک مرتبہ تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میری والدہ جو ہیں وہ سخت بیمار ہیں، ان کا نام ہے رفیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے زہرہ بی بی، بتائیں کہ کچھ کیا ہوا ہے یا ان کو کوئی مرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد عمران شفیق میرا نام ہے، میں سانگوا سے بول رہا ہوں۔ کبھی کبھی دل پریشان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے عمران بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کے لیے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں فاروق بات کر رہا ہوں جامپور سے، میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے بھی روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری بہن نمونہ بنت عطیہ 14 دن سے بیمار ہے، برائے کرم اس کا استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام امجد علی ہے اور میری والدہ کا نام ہے کشادہ بیگم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سعودیہ کو جانا چاہتا ہوں۔ عرب شریف آپ جانا چاہتے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔
یہ میرا بھائی سعودیہ میں رہ رہا ہے، اس کا نام عرفان الحق ہے، والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، اس کے نوکری نہیں صحیح چل رہی، اس کے بارے میں استخارہ کرانا ہے۔ نوکری صحیح نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، تو آپ تحریر فرما لیجئے گا، تو جو وظیفہ آپ کو ہم بتائیں تو وہ آپ اپنے بھائی کو بتا دیجئے گا، اس کے مطابق وہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کال موصول ہوئی تھی، ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ ان کی کافی سخت بیمار ہیں، تو ان کی والدہ کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ ان کی والدہ پڑھیں اور ان کی بیماری دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی بیماریاں دور فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، بہت ہی پیارا آسان روحانی علاج ہے۔ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر چاہے تو خود اپنے اوپر دم کر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر وہ کوئی دوسرا اسلامی آپ کے گھر کا کوئی محرم ہو وہ پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کی بیماری انشاءاللہ دور ہوگی۔ ساتھ ہی دعوت اسلامی کے تحت جو تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، وہاں اپنے محرم کے ذریعے بتا کر اپنی بیماری کے حوالے سے تعویذات وغیرہ بھی منگوا لیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہمارے عمران بھائی کی بھی ایک کال تھی، اپنی پریشانیوں کا فرمایا تھا کہ دل پریشان رہتا ہے، قلبی سکون نہیں ملتا، تو آپ کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ جب بھی آپ کا دل گھبراتا ہو، پریشانیاں آپ کو محسوس ہوتی ہوں، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کے دل کی جو بے قراری ہے، پریشانی ہے، قلبی سکون جو آپ کو میسر نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے برکت سے قلبی سکون آپ کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے فرمایا کہ شادی کو 1 سال ہو چکا ہے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، حصول اولاد کے لیے بھی روحانی علاج ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ بہت ہی پیارا علاج، روحانی علاج، امیر سنت کا تحریر کردہ رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے معمول کی برکت سے یہ انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کر کے یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجیے، اور میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں۔ میرا مدنی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ایک مدنی منی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میری بہن 14 دن سے بیمار ہے، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی بہن کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے گھر والے تحریر فرما لیں کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ کی بہن پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی اور بہت جلد آپ کی بہن صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے بچے بیمار رہتے ہیں یا بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ صبح اور شام یہ عمل کرنا ہے کہ باوضو
ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ عرب شریف میں جانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے بھائی ہیں عرفان الحق، یہ بھی عرب شریف میں رہتے ہیں لیکن ان کی نوکری صحیح نہیں چل رہی، تو آپ کے بھائی عرفان الحق کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کی انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، پھر آپ اپنے بھائی کو یہ وظیفہ بتا دیجئے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے تو اس سے 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے کاروباری معاملات بھی حل ہو جائیں گے، اور جو جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل اس کے بھی حل ہو جائیں گے، بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ عز و جل ان کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کے بھائی چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے رابطہ کر کے اپنی ان آزمائشوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو یہاں اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی، اور آپ کے تمام ہی مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میری کرانہ اسٹور کی دکان ہے، میں جب بھی دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ ہر روز جھگڑا ہوتا ہے۔ جب بھی دکان بند کر کے جاتے ہیں گھر پر تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، اور اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل کچھ وظائف بھی ہیں، وہ وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، وہ پڑھ کر جب آپ گھر میں جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل محبتیں ہی پیدا ہوں گی، اور گھر میں جاتے وقت اللہ کرے جب آپ گھر میں جائیں تو اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو سلام کریں، سلامتی کی دعا ہی دے دیں، ابتداءً جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو ابتدا میں ہی سب کو سلامتی کی دعا دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں، تو سلامتی کی دعا دے دیں گے، رحمت کی دعا دے دیں گے، برکتوں کی دعا دے دیں گے، تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو باقی وظائف بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام بلال ظفر ہے، میری والدہ کا نام رضیہ مئی ہے، کماتے ہیں سارا دن کماتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ آخر کہاں جا رہی ہے کمائی۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آمدنی میں برکت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرے بچے کا حافظہ کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کے حافظے کو مضبوط فرمائے، قوی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں لاہور سے، میرے سینے پر درد ہوتی ہے دائیں سائڈ پہ۔
سینے میں تکلیف رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے۔ دیگر جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل جو روحانی علاج بیان کریں گے، آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھا کیجیے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی رکھا کریں، تاکہ اگر وہ بیماری کا روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو آپ تحریر فرما لیا کریں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بہت پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، استخارہ کر کے دیکھو قرضہ سر پہ چڑھی جا رہے ہیں۔ میرا نام محمد ندیم ہے اور والدہ کا نام حفیظہ بی ہے۔ ندیم نام بتایا نا، ندیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، وقتی طور پر ہوں گی پریشانیاں اور اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ احسان اللہ بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے کرما بی بی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کافی لوگوں سے قرض وغیرہ لینا ہے، وہ مجھے نہیں مل رہا، اور میرا کاروبار تھا ٹریول ایجنسی کا، وہ بھی کلوز ہو کر رہ گیا ہے۔ اچھا، قرضہ لینا ہے وہ نہیں مل رہا آپ کو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ کرے آپ کے تمام ہی مسائل حل ہو جائیں، قرض لینے کی آپ نوبت ہی نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ آپ دعائیں بھی کریں، باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کاروباری معاملات حل ہو جائیں، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں، قرضہ بھی آپ کو نہیں لینا پڑے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں۔ ایک اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کی کریانے کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے ان کا۔ اچھا، جب بھی یہ دکان بند کر کے گھر جاتے ہیں تو اب واللہ عالم کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ کہ گھر جب بھی جاتے ہیں تو والدین کے ساتھ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں تو بس معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ کہ اور اس کے وجوہات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ دکان پہ وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو بہت ساری وجوہات نکل سکتی ہیں نا، لیکن اب یہ ارشاد فرمائیں کہ وظیفہ کیا پڑھ کے جائیں، کیا روحانی علاج پر عمل کر کے جائیں کہ گھر کے معاملات حل ہو جائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی جی سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو سلام کریں، صحیح، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بچت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ تو بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہم اپنی عادت بنا لیں، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جانا ہو یہ عمل کر کے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں بھی شامل تھا، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا بھی طریقہ کار رہا تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے، دن کی ابتدا میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کرتے، گھر والوں کو سلام کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے۔ تو ہم بھی یہ عمل کر کے جائیں، اور اتنا مجرب یہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں سکون ہو جاتا ہے۔ گھر کے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، آپس کی غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ساتھ ساتھ رزق میں بھی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب بھی گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، گھر والوں کو سلام کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ کرے گھر میں درس فضان سنت کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ۔ گھر میں بھی سنتوں کی دعوت دی جائے، سنتیں عام کریں، اور گھر میں درس فضان سنت کا سلسلہ ہو تو الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہے گا، تو اس کی برکتیں بھی گھر میں ہوں گی اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، بلال بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ یہ کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہی ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہو پاتا، تو اب بتائیے کوئی ایسا وظیفہ کہ وہ پڑھ کر دم کیا جائے، وہ وظیفہ پڑھا جائے بلال بھائی کو نہ صرف بلکہ جن جن اسلامی بھائیوں کو یہ پریشانی لاحق ہے جی انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے سر پہ نہ ٹوپی، نہ امامہ، نہ رومال، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کھلے سر کھڑے ہو کر یہ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بچہ ہے، حافظہ کمزور ہے ان کے بچے کا، جی بچوں کے حافظے مضبوط ہو جائیں، اس کے لیے یہ کہنے چاہیے کہ روزانہ صبح
یہ بادام کی 3 گریوں پر یا ذل جلال والاکرام ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور ایک گری اسی وقت کھلا لیں، ایک شام کو کھلا دیں اور ایک رات کو سلانے سے پہلے کھلا لیں، تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھنے کی برکت سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے حافظے مضبوط ہو جائیں، ذہن ان کا تیز ہو جائے، تو اچھا ذہن تیز کرنے کے لیے بھی یہ عمل کارآمد رہے گا، مضبوط کرنے کے لیے ذہن تیز ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا عمل ہے، تو یہ ضرور کیجئے۔ 3 عدد بادام کی گری پر تھوڑے سے بادام لے کے گھر میں رکھ لیں، اور 3 عدد بادام کی گری روزانہ لے لی ہیں، اور 3 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر بادام پہ دم کر دیں۔ پھر ایک صبح نہار منہ، ایک دوپہر اور ایک رات کو سوتے وقت، یہ 3 عدد بادام کی گری اپنے بچوں کو کھلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کے ذہن تیز ہوں گے، بچوں کے حافظے مضبوط ہوں گے۔ اچھا یہاں یہ معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ایک ساتھ ہی ہم جیسے کچھ 1 پاؤ یا آدھا کلو بادام لے کر رکھ لیں اور یک مشتی یعنی ایک ہی دفعہ میں یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، یہ طریقہ کار یا ہر دانے روزانہ یعنی کہ فجر کے بعد صبح یعنی کہ فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا، فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ہر 3 بادام کی 3 باداموں پہ الگ الگ دم کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ تینوں پہ دم کر دیا، الگ الگ 3 باداموں پہ دم کرنا ہے، صحیح، یعنی ہر بادام پر الگ الگ دم کرنا ہے، صحیح ماشاءاللہ۔ اور یہ وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو جو بتایا گیا یہ بھی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی سینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب پڑھنے کے لیے وظیفہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے۔ انہیں چاہیے کہ یہ ہاتھ رکھ کر سینے پر یا اللہ، جب بھی سینے میں درد اٹھے یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور دم کر دیں سینے پہ اپنے، انشاءاللہ درد میں حیرت انگیز طور پہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ قوینی وقلبی، یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین جب یہ وظیفہ پڑھیں تو اس کا جو تلفظ ہے قوینی، اس میں موٹا قاف ہے، یا اللہ قوینی موٹا قاف، ایک ہوتا ہے باریک قاف، ایک ہوتا ہے موٹا قاف، تو اس میں موٹا قاف ہے قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی اب یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سینے کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ پریشان ہیں کہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اور ندیم نام بتا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی کیا ارشاد فرمائیں گے وظیفہ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ اب وہ مشکلات پریشانیاں آیا ان کے معاشی مسائل کے حوالے سے ہے یا بیماریوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ تو ان کے لیے جو روحانی علاج عرض کر رہا ہوں یہ چاہیں تو یہ کر لیں یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی یہ کر لیا کرے، وہ یہ کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ان کے گھر میں یا یہ خود اگر درست قرآن پاک پڑھ سکتے ہوں تو سورہ واقعہ یہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی جملہ مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ تونگری لانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا یہ بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، کوشش کر کے مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب فرما لیجئے، اور اس میں الحمدللہ عز و جل بہت سارے اوراد و وظائف، اور اس میں الحمدللہ عز و جل مختلف صورتیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورۃ الرحمن ہے، اور دیگر صورتیں بھی ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف، دعائیں، اس میں درود پاک، اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی نے بہت پیارے پیارے الحمدللہ عز و جل مدنی پھول اس میں عطا فرمائے ہیں، تو یہ حاصل کیجئے، اپنے گھروں میں رکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو تقسیم کرنے کا بھی ذہن دیں، خود بھی تقسیم کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی احسان اللہ نام انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کاروباری معاملات میں کچھ پھنس چکے ہیں، پریشان ہیں بیچارے نا، اور یہ اب یہ قرضہ لینا چاہ رہے ہیں،
تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ قرضہ لینے کی بھی نوبت نہ آئے، کیونکہ ادائیگی پھر بعد میں بہت مشکل پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے، پہلے ہی ان کے معاملات حل ہو جائیں تو پڑھنے کے لیے کوئی ارشاد فرمائیے روحانی علاج۔ ایک بہت زبردست ایک عمل پیش خدمت ہے، وہ یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل قرض لینے تک کی بھی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ قرض سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، وہ بچے کو ارشاد فرماتے بیٹا قرض سے بچو کہ یہ دن کی رسوائی اور رات کا غم ہے۔ یہ تو یہ کہ انہیں چاہیے کہ روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے انہیں قرضہ لینے کی بھی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل، اور جتنی رقم یہ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا غیب سے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ کو وظیفہ جو بتایا گیا مدنی چینل کے ناظرین، امیر السنت دامت بقاتم عالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں برکتیں بھی رہیں گی اور کاروباری مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین عمل الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے، اللہ کرے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں بھی شرکت کیجیے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے اور آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ کامران یونس بول رہا ہوں، اللہ کا نام سیاح بیوی ہے۔ استخارہ کرانے سے کاروبار میں بہت نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی ڈیل کرتا ہوں اینڈ میں جا کر رک جاتی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کامران بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام منظور حسین جی، والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے۔ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، میری اولاد نہیں ہوئی، کچھ بتا دیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے منصور بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ غلام دستگیر میرا نام ہے جی، والدہ کا نام ہے ممتاز اختر۔ ٹینٹ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، ادھر استخارہ کر کے یہ مجھے بتا دیں میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں؟ پینٹ کا کاروبار نا، کلر وغیرہ کرنے کا، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں غلام دستگیر بھائی کہ پینٹ کا کاروبار کرنا بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، مزید کال چلا دیجیے۔ رجا حامل محمود، والدہ کا نام جہارہ بیگم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شوگر پرابلم ہے اور کچھ عملیات ہوئے ہیں۔ شوگر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کو وہ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، عملیات کا بھی انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام شاہد، والدہ کا نام ممتاز، 2 سال سے پریشان بیمار رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ شاہد بھائی آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام بشیر جان ہے، میرا نام عابد حسین ہے۔ کام نہیں ہو رہا ہے میرا، میں گرافی کا کلر کا کام کرتا ہوں، آج کل کام نہیں مل رہا ہے، کوئی کام نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام محمد قاسم ہے، میری والدہ کا نام مبینہ ہے، کراچی سے میں بات کر رہا ہوں۔ میری 1 ہفتے سے طبیعت خراب ہے، بہت دل کی جگہ درد ہے میرے۔ 1 ہفتے سے طبیعت خراب ہے، دل کے قریب
آپ کو تکلیف بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ قاسم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ شوگر ہے ان کو نا، اور اس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، یا ان کے گھر میں یا ان کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو، تو اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیے، شوگر دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، ان کے اس مرض کو دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت کی معنی تصنیف مدنی منصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر بہت ہی پیارا روحانی علاج تحریر ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ اس کو صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے شوگر کا مرض جاتا رہے گا۔ تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس پر عمل کرے، روزانہ 3 بار یہ جو آپ کو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 بتائی گئی، اس کو صبح 3 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کرے، پھر شام کے وقت یا رات کے وقت بھی دم کر کے پی لیا کرے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل شوگر سے نجات کے لیے بھی تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، پلیٹوں کا بھی مخصوص عمل کیا جاتا ہے، وہ ضرور کیجیے تعویذات اطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے شاہد بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ میں بیمار بھی بہت زیادہ ہوں، پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ان کی ختم ہو جائیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ شاہد بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے، آپ کی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یاسین شریف کے جہاں کئی فضائل اور کئی اس کی جو ہیں تو فوائد اس کے لکھے ہوئے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ پڑھنے والا اگر دن میں پڑھے اور اس کا مطلب معمول بنائے اس کو پڑھنے کا، تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اس کے مطلب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل شاد رہے گا، آباد رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، اور اس کا ایک اور روحانی علاج آپ وہ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت کے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، تو وہ رسالہ بھی آپ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، تو استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے کامران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں میرا بہت نقصان ہو جاتا ہے، تو برائے کرم استخارہ کر کے بتائیے۔ تو کامران بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی، کاروبار میں نقصان نہ ہو، کاروبار اچھے انداز میں آپ کا چلتا رہے، اس کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، لام تو یا فا، لطیف اس میں تو ہے، بعض اوقات صحیح تلفظ جن کے نہیں ہو پاتے تو وہ لطیف کو لطیف پڑھ لیتے ہیں، یعنی تو کو تا میں بدل دیتے ہیں، تو صحیح تلفظ ہے یا لطیف۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف 100 مرتبہ پڑھ کر، اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھیں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کاروبار میں نقصان بھی نہیں ہوگا، اور رزق میں خوب برکتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے رزق میں برکتیں رہیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے منصور بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، تو یہ رسالہ حاصل فرما لیجئے۔ اس کا پہلا یہ جو روحانی علاج لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، آپ اور آپ کے گھر والے، یہ دونوں
یہ وظیفہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. اللہ کی رحمت سے نیک اولاد نصیب ہوگی. اس کے بعد غلام دستگیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں پینٹ کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، حافظ حسین بھائی، آپ نے کہا کہ مجھے کام نہیں مل رہا. تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش جاری رکھیں. حلال روزگار کے حصول کے لیے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور جائز ذرائع اختیار کریں، جائز ذرائع استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوشش، آپ کی محنت رنگ لائے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھا روزگار نصیب ہو جائے گا. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. حصول روزگار کے لیے بہت ہی شاندار وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ اپنے رسالے چڑیا اور اندصاب میں تحریر فرمایا ہے. یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. تو 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حلال اور آسان روزگار کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل رزق حلال نصیب ہوگا. قاسم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ایک ہفتے سے میری طبیعت خراب ہے، دل کے قریب میں بہت زیادہ میری تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. قاسم بھائی آپ کے ساتھ بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی عملیات، اثرات، آسیب وغیرہ کے معاملات بالکل بھی نہیں ہیں. اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے جہاں تکلیف ہے آپ کے تو یہاں دم کر لیجئے اور پانی پہ دم کر کے آپ وقتاً فوقتاً وہ دم کیا ہوا پانی استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل ہر بیماری کے لیے تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. تو تعویذات عطاریہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ دعائیں بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اور اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو پوسٹ کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے مسائل کا حل، روحانی علاج، تعویذات عطاریہ آپ کے ایڈریس پر پہنچا دے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور